NBC सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नहीं, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरशद हिदायतुल्लाह साहब। आइए उनसे पूछता हूं कि वो आज के इस हालात और वाक़यात के बारे में क्या कहें, क्योंकि सियासत में भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो आइए मैं चलता हूं हिदायतुल्लाह साहब के पास कि वो क्या कहेंगे। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप आजकल के जो हालात हैं उसके ऊपर? आजकल जो हालात है ना वो मैं आपको बताऊं, ये हाँ जी, ये आजकल के हालात अभी से नहीं, ये सानिया जो है ये तब से हुआ है जब हमारे मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इलेक्शंस में रिग किया गया और उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई और उनके साथ फिर वो बंगाली कुक ने उनका मर्डर किया। वो उस वजह से ये अज़ाब कौम पे आया हुआ है। लोग इसको नहीं समझते, जितने सियासतदान हैं इसको नहीं समझ रहे। फाउंडर्स को अगर आप उनका मुकाम ग्लोरी वापस नहीं करेंगे तो ये मुल्क कभी नहीं सुधर सकेगा। ये आपको करना पड़ेगा, उनको वापस उनका जो खोया हुआ ग्लोरी एजाज़ है वो उनको वापस करना पड़ेगा। मेरी ग्रैंड मदर लेडी हिदायतुल्लाह ने मुझे बोला था कि जब भी आप प्रेस में आएंगे या वो बोलेंगे तो आप बोलिएगा कि रेफरेंडम अब क्योंकि प्रेसिडेंट सदर अयूब भी नहीं है और मोहतरमा भी नहीं है, तो अब रेफरेंडम दोबारा होना चाहिए। और मेरे को पता है कि 95 to 98% पाकिस्तानी अवाम मादर मिल्लत के साथ है। सर ये बताएं कि आपने कहा कि बंगाली जो है उन्होंने उनको मारा था और बंगाली को, लेकिन आजकल लोग कहते हैं, मुख्तलिफ जगहों में देखता हूँ, कहते नहीं बंगालियों के साथ जुल्म हुआ है जो पाकिस्तान से अलग हो गए। उस पर देखें, बात सुने, ये एक इंडिविजुअल बंगाली था ना, इसमें तो आप देखें ये आपके जो सेकंड गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के ख्वाजा नाज़मुद्दीन, माशाल्लाह इतनी, मैं बोलता हूँ कि ऐसा आदमी, ऐसी शख्सियत पाकिस्तान को मिली, पाकिस्तान को शुक्र अदा करना चाहिए। उनके लिए इतने नहायत शरीफ नफीस आदमी थे कि जो लोग उनको बोलते थे, उस ज़माने के जो अच्छे लोग हैं बोलते थे अल्लाह मियाँ की गाय है। और इतने ऐसे वो हमारे माशाल्लाह लीडर थे, ऐसी बात नहीं है, आज भी वो हमारे लीडर है। उनकी कुर्बानियाँ हैं, बांग्लादेश की कुर्बानियाँ हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ सारे बांग्लादेश को गलत कहना और ये वो उनके साथ वाकई नाइंसाफ़ी हुई है। आप इसको वो नहीं देखें, जब मुजीब ने जीती थी इलेक्शन तो आपको मुजीब को पावर दे देना चाहिए था, और उस वक़्त अगर आप उसको शेख मुजीब को पावर दे देते तो आज पाकिस्तान के हालात दूसरे होते। लेकिन ये देखें, मुजीब का भी और ये मुल्क का थोड़ा टूटना, ये भी पीछे देखें तो रिफ्लेक्ट करता है मोहतरमा के साथ, कि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी की आपने, आप मतलब ये देखें, फाउंडर्स को आप रॉ का एजेंट कर देते। और दूसरी बात ये है, आप ये देखें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी फाउंडर के सामने खड़ा हो। मुझे तो इस बात पे आज तक यकीन नहीं आता है। कोई भी, इवन आज अगर मोहतरमा को खड़ा किया जाए, उसके सामने किसी की जुर्रत नहीं है जो वो खड़ा हो। ये तो उनके साथ जो है वो इतनी बड़ी, और उस ज़माने में लोग खामोश रहे। मेरे को तो उन लोगों पे ताजुब है। चलो हमारी तो पैदाइश हुई थी, चलो हम तो बच्चे थे, कुछ महीनों के होंगे या क्या, लेकिन कहने का मकसद ये, जो उस ज़माने में साहिब अक्ल वाले थे उनको तो कम से कम सोच के और उनको दूसरे शख्स को बिठाना चाहिए था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का अगर नौकर भी है ना, वो भी अयूब से जो है ना हार नहीं सकता है, वो भी उससे जीत सकता है। तो वो तो फाउंडर है माशाल्लाह, उनसे कोई नहीं जीत सकता। ये सब गलत हुआ। सियासत की बात की तो मुझे तो ये समझ नहीं आया कि सियासत जो है आज तक वैसी चलती चला रही, जिसको चाहे जो जिता दे, जिसको चाहे जो हरा दे, तो सही तो कभी नहीं, और आज भी सही नहीं, और आपने कहा उस टाइम सही नहीं। देखिए, तो मैं बताता हूँ, आप बिल्कुल सही बजा कह रहे हैं। उसकी एक और जो मैं अभी आपके सामने, कौम के सामने खोलना चाह रहा हूँ, वो राज ये कि आपका जो आइन है वो अभी तक आज तक कंप्लीट नहीं है। उसमें सबसे पहली जुज़ जो उसका हार्ट, सोल
اور اس کا جو برین ہوتا ہے، دل، دماغ اور روح، وہ ہوتی ہے کہ آپ کا ملک وجود میں کیسے آیا. اس کو دو چیزیں وجود میں لاتی ہیں، یا تو آپ کے پاس ایسا ڈاکیومنٹ ہو جسے کہتے ہیں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، یا آپ کے پاس دوسری جو سیکنڈ وہ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹریٹی سائن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انڈیپینڈنس ٹریٹی. تو آپ کی تو دونوں چیزیں آئین میں موجود ہی نہیں ہے. ملک وجود میں آیا 47 میں، اور آپ نے جو آئین میں ہے وہ آبجیکٹو ریزولوشن 59 کی لگائی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بھئی 47 کی جو آفیشیل ریزولوشن ہے وہ لگنی چاہیے، جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا. سندھ اسمبلی میں ریزولوشن موو ہوئی، 33 ووٹس اس کے یس میں گئے، 20 ووٹس 33 ووٹس آئیز میں گئے، 20 ووٹس نو میں گئے. اور اسپیکر کی رولنگ آئی کہ سو ان دا ریس ٹو ریچ دا گول آف پاکستان، سندھ ہیز ارائیوڈ ایٹ دا پورٹلز آف پاکستان فرسٹ. تو وجہ یہ ہے، دیکھیں، جب آئین آپ کا مکمل نہیں ہے اور کسی بھی سیاسی پارٹی نے آج تک اس پہ غور نہیں کیا، جو انسٹیٹیوشنز ہیں آپ کے جیسے جوڈیشری ہے، عامی انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کا میڈیا ہے، آپ کے جو دوسرے ادارے ہیں، انہوں نے بھی کبھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا، نہ اس آئین کو کبھی غور سے چیک کیا کہ بھائی یہ آیا مکمل ہے یا نہیں ہے. سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے مطابق کہ آئین مکمل نہیں ہے، تو جتنے سیاستدان آج تک آئے ہیں کیا وہ سارے بے وقوف ہیں؟ ان کو اتنی عقل نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ ان میں کوئی مشورہ دیا؟ نہیں، دیکھیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے وقوف ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا ان چیز کا. ایک آدمی نے اس مطابق اس ہسٹری کی گہرائی میں گیا ہی نہیں ہے. اب وہ اگر نہیں گیا ہے تو اس میں ہم اس کو کیا قصوروار ٹھہرائیں. اور جب آئین بن رہا تھا نا، تب بھی یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں، اصل میں کیا ہوا کہ جب 1 یونٹ آیا تو یہاں سے کیپٹل شفٹ ہوا لاہور، اور یہ جو پرائم ڈاکیومنٹس تھے، جو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس تھے، جو ریزولوشن، آفیشیل ریزولوشن ہے، یہ لاہور چلی گئی تھی. تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب نے دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ ان کو روک کے رکھا تھا. جو آئین بنا رہے تھے ان کو چاہیے تھا ری وزٹ کرنا تھا کہ یہ ڈاکیومنٹس ان کے پاس موجود نہیں تھے. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ کے پھر جو بھی ان کو ملا تو انہوں نے وہ لگا دیا. اصل میں وہ ان کو اسی سٹیج پہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ آفیشیل ریزولوشن کہاں ہے پاکستان کی. دیکھیں، اب میں بتاتا ہوں، 1940 کی جو ریزولوشن ہے وہ مینار پاکستان منٹو پارک پہ ہوئی تھی. 40 کی جو ریزولوشن ہے 1940 کی، وہ منٹو پارک میں لاہور میں جو ہوئی تھی وہ آفیشیل نہیں ہے 23 مارچ کی. اس لیے کہ اس زمانے میں یہ ریزولوشن پرائیویٹ تھی. آفیشیل ریزولوشن وہ ہوتی ہے جو باقاعدہ ٹیبل کی جاتی ہے اسمبلی میں، اور اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے، پھر اس پہ اسپیکر کی رولنگ ہوتی ہے، وہ آفیشیل ریزولوشن. تو لہٰذا 40 کی جو ریزولوشن ہے وہ صرف ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ مسلمز کا ہوم لینڈ الگ ہو اور ہندوز کا ہوم لینڈ الگ ہو. تب پاکستان لفظ نہیں تھا. تو یہ بھی غلط کہنا ہے کہ وہ پاکستان ریزولوشن ہے، یہ ناانصافی ہے. یہ صرف ان لوگوں نے آواز اٹھائی تھی، ایک بیٹھ کے پرائیویٹ ریزولوشن کی تھی کہ مسلمانوں کو الگ ملک دینا چاہیے اور انڈیا کو، ہندوؤں کو الگ ملک دینا چاہیے. تو یہ تو دیکھیں نا، اب ہمارے ملک کا یہ سانیہ ہو گیا ہے کہ 40 کی قرارداد جس میں پاکستان کا لفظ بھی نہیں ہے، اور اس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ قرارداد پاکستان ہے. سراسری غلط ہے.
قرارداد پاکستان آپ کی آفیشیل ریزولوشن 26 جون 1947 میں. اچھا ارشد یہ بتائیں کہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا کہ 23 مارچ یا جو بھی کہا آپ نے، وہ اپنے آپ کا اپنا مسئلہ ہے، مجھے اس سے کوئی کچھ لینا دینا نہیں. وہ آنے والے لوگ سمجھیں گے، کون کیا کہے گا مجھے نہیں پتا. لیکن اب جو بیٹھے ہوئے حکمران جو کہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے، کیا انہیں بھی اتنا شعور نہیں ہے اور بول کے وہ اس کو قانون کو پڑھ سکیں، کوئی چیز دیکھ سکیں جو اس کو آگے صحیح کرنے کی کوشش کریں؟ نہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان میں اب اتنا شعور ہے یا کیا ہے. دیکھیں نا، بات سنیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ سیاست تب ہوتی ہے جب انسان میں لچک ہو، نرمی ہو، اسی طرح سیاست ہوتی ہے اور اسی کو سیاست کہتے ہیں. اب آپ سب ایک جو ہیں، آپ سب سے لڑنا اور جھگڑنا، اب دیکھیں اس میں نقصان سب ملک کا ہو رہا ہے. نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں لگانا ہے. وجہ یہی ہے کہ دیکھیں، جب آپ گھر میں لڑو گے اور گھر میں ایک ماحول جو نہیں ملے گا، ایک اچھی تربیت کا اور اچھی پرورش کا اور اچھے اس کا، تو وہ پورا پھر گھر افیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ملک بھی ایک گھر کی طرح ہے. تو اس میں جو ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، وہ بے مقصد ہے. لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ساری گفتگو سنی انہی کی زبانی کہ انہوں نے کیا کہا کہ ان سیاستدان کو ایک میسج دیا ہے عمران خان صاحب کو خاص طور پہ کہ انہیں لڑنا نہیں چاہیے، ہر کسی کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ اداروں سے بھی ان کا کام نہیں کہ وہ لڑیں، اور جس ادارے کا جو کام ہے وہ ان کو کرنے دینا چاہیے کہ آپ ایک اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے. وہ انہوں نے میسج دیا اور بڑی خوبصورت بات کی. تو انشاءاللہ کل کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.